الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے بالقول الثابت قول ثابت کے ذریعے سے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں وفی الآخرہ اور آخرت کی زندگی میں وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور اللہ گمراہ کر دے گا ظالموں کو وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ اور اللہ وہی کرتا ہے مَا يَشَاءُ جو وہ چاہتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 20/7۔ میرے معزز دوستو، اس آیت کی شرح بیان کرتے ہوئے حضرت ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قول ثابت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو دنیا میں ثابت قدم رکھے گا، مضبوط رکھے گا، اور آخرت میں بھی۔ قول ثابت کیا ہے؟ ابن مسعود کہتے ہیں اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے۔ جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے قبر کے اندر اور جب فرشتے سامنے آتے ہیں اس وقت بہت گھبرایا ہوا ہوتا ہے انسان۔ 3 مرحلے ہیں انسان کی زندگی کے، علماء اکرام نے لکھا ہے۔ آدمی بہت پریشان ہوتا ہے اس لیے کہ زندگی وہاں بدل جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ سے جس وقت بچہ نکلتا ہے بہت پریشان ہوتا ہے، ایک الگ زندگی اور گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس زندگی سے عالم برزخ کی زندگی میں ہم جاتے ہیں، دنیا کی زندگی سے اچانک لوگوں کے ساتھ جیتے اٹھتے بیٹھتے، ایک دن ہماری آنکھ کھلے گی تو ہم برزخی زندگی میں ہوں گے۔ دوسری زندگی جو ہے برزخی زندگی، 18واں پارہ سورہ المؤمنون آیت نمبر 100 میں اللہ نے اس زندگی کا نام لیا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس کے بعد برزخی زندگی ہے اور وہ چلے گی قیامت تک۔ اس کی جو مدت ہے، جب آنکھ بند ہوگی آدمی مر جائے گا، آنکھ بند ہوگی، مرنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے فرشتے بیٹھ جائیں گے آ کر۔ آپ نے اس سے پہلے یہ حدیث سنی ہوگی۔ اگر نیک آدمی ہے تو حدیث کا لفظ ہے، نبی نے فرمایا کأن وجوہہم الشمس، کأن وجوہہم الشمس، جو فرشتے سامنے بیٹھیں گے ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یہاں سے شروع ہو گئی، اب میرا جو بھی ہونے والا ہے اچھا ہے۔ کأن وجوہہم الشمس، یہ حدیث کا لفظ ہے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ایک حدیث پر 1 سال تعلیم دی جاتی ہے۔ کتنا؟ جو حدیث میں بول رہا ہوں ارباز بن ساریہ کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، 1 سال اس ایک حدیث پر تعلیم ہوتی ہے، اور اس کا نام ہی یہی ہے برزخی زندگی۔ کون سی؟ شروع ہوتی ہے یہاں سے، مرا نہیں آدمی پوری طریقے سے نہیں مرا ہے، اس کے سامنے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، اچھے فرشتے جیسے کہ چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ سارے کہاں تک بیٹھتے ہیں؟ جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے، اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے۔ آخری وقت میں ملک الموت آتے ہیں جو روح نکالنے والے، اور کان میں جو نیک آدمی ہے اس سے یہ لفظ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ کیا لفظ ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اللہ سے بھیک مانگو ہر وقت، ہر دعا میں
اللہ آپ بھی مریں گے میں بھی مروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہی لفظ ہمارے کان سنیں، یا ایھا النفس المطمئنہ اخرجی، اے نفس مطمئنہ باہر نکل. کیا کہیں گے؟ اے نفس مطمئنہ باہر نکل، اللہ کی رحمت کی طرف چل. سبحان اللہ. یہ شروعات ہے برزخی زندگی کی. یہاں سے شروع ہوگی، پہلا سور جو پھونکا جائے گا، پہلا سور قیامت کا، وہاں تک چلے گی. اس کے بیچ کی جو زندگی ہے اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں. برزخی زندگی شروع ہوتی ہے، عربی میں لفظ ہے اذا كان انقطاع من الدنيا واقبال الى الاخرہ. دنیا سے کٹنے کا جب ٹائم شروع ہوتا ہے اور آخرت کی طرف جانے کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے، برزخ کی زندگی وہاں سے شروع ہو گئی. سبحان اللہ. اور اس کا پہلا دن خبر میں ہوگا، پہلا دن خبر میں ہوگا. آنکھ کھولا جائے گا، کھولے گا انسان، اپنے آپ کو خبر میں پائے گا. سبحان. بڑا نازک وقت ہے. یہ آیت قرآن مجید کی جو میں نے پڑھی ہے اسی میں ہے. آدمی پریشان ہے، فرشتے سامنے کھڑے ہیں. اب یہ آیت سن لیجئے. یثبت اللہ تعالیٰ طاقت دے گا، تب ثابت قدم رکھے گا. جو سوالات فرشتے کریں گے اللہ اتنی طاقت دے گا کہ مسلمان جواب دے گا. اللہ اکبر. آیت نمبر 20/7 سورہ ابراہیم. آیت نمبر 20/7 سورہ ابراہیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جو بیان فرمائی، عربی میں الفاظ ایسے ہیں فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ. 2 فرشتے آئیں گے، اسے اٹھا کے بٹھائیں گے. اٹھ کے بیٹھے گا نہیں وہ. فَيُجْلِسَانِهِ اٹھا کے بٹھائیں گے اور سوالات مجھ سے کریں گے. آپ سبھی لوگ جانتے ہیں الحمدللہ سوالات کیا ہیں. کیا سوالات ہوں گے؟ خبر کے سوالات کیا ہوں گے؟ جی عربی میں بول سکتے ہیں؟ جی مر ربک. من ربک نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. من ربک نہیں ہوتا، مر ربک. ٹھیک ہے، نون سائلنٹ ہے وہاں پر، میم کو رے سے ملا کر ہی پڑھیں گے آپ. مر ربک. ٹھیک ہے، مر ربک. دوسرا مادینوں کا. تیسرا من نبی. یہاں من آئے گا، یہاں من آئے گا. من نبیوں کا تیسرا سوال. یا پھر حدیث میں ایسا آتا ہے ما تقول عن هذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. 3 سوالات. تینوں سوالات بچے کو معلوم اور جواب بھی معلوم ہے. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. ما تقول عن هذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ الذی بعث فیکم، جسے نبی بنا کر تمہارے بیچ میں بھیجا گیا. تو پھر یہ ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، مگر ذرا دماغ پہ زور ڈالیے گا. اس وقت کون جواب دے گا اور کون جواب نہیں دے گا؟ ذرا دماغ پہ زور ڈالیے. بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے. 3 سوالات ہیں، تینوں سوالات کون جواب دے گا اور کون نہیں دے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ساری زندگی غور سے، پوری زندگی اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کی اور ساری زندگی کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. سیکنڈ کے لیے کھڑتا ہوں میں، پوری زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، بے ساختہ زبان سے نکلے گا میرا رب اللہ ہے. جس نے زندگی میں اللہ کے ساتھ شرک کرتا رہا، اللہ کو کم غیروں کو زیادہ مانتا رہا، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں مسجد میں آیا تو نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر، اکھاڑے میں پہلوان جیسے اترتا ہے ویسے فون میں بات کرتے ہوئے، درگاہ میں جب جائے گا آدھا کلومیٹر پہلے سے ڈرتے ہوئے، کرچیف لے کر کانوں میں گھسڑتے ہوئے، ایسے خوف کے ساتھ جائے گا. اللہ کے دربار میں بغیر خوف کے اور بندوں کے دربار میں ڈر ڈر کے جائے گا. ابن تیمیہ کا لفظ ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، اس کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکلے گا. ساری زندگی جو توحید پر قائم رہے گا اسے زبان پر آئے گا میرا رب اللہ ہے. یہ پوری زندگی کا رزلٹ ہے جو خبر میں بولنا پڑے گا. اسی لیے مسجد نبوی میں ایک امام ہے، اب ہیں، محمد قاسم ان کا نام ہے. کیا نام؟ نبوی مسجد میں ہیں. وہ ہمیشہ کہتے ہیں جتنے مساجد ہیں سب اماموں کو چاہیے کہ یہ 3 سوالات اور یہ 3 سوالات کی تشریح اپنے اپنے مصلیوں کو بتائیں. اسے اصول الثلاثہ کہتے ہیں. عربی میں کیا بولتے ہیں؟ 3 بنیادی اصول ہیں یہ اصول ثلاثہ.
کہتے ہیں ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے رب کون ہے. کیا معلوم ہونا؟ اللہ کون ہے. سبحان اللہ. آپ اپنے آپ سے پوچھئے کتنا معلوم ہے اللہ کے بارے میں. آپ کتنا جانتے ہیں، ہم کتنا جانتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھئے. ہمیں نہیں معلوم ہے، کیونکہ خود اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری. جیسے اللہ کی قدر ہونی چاہیے تھی لوگوں نے نہیں کیا. اللہ اکبر. کیڑے مکوڑوں کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے. کس کے؟ یہ کیڑے میں کیا ہے، یہ کیڑے میں کیا ہے. اللہ کے بارے میں نہیں معلوم. وما قدر اللہ حق قدری. اس کی طاقت نہیں معلوم ہے. معلوم کیجئے. یہ موقع نہیں ہے مجھے ساری چیزیں بتانے کا. دوسرا لفظ ہے دین کے بارے میں. سوال ہوگا نا، جسے خود دین نہیں معلوم اور زندگی بھر عمل بھی نہیں کیا، وہ کیا جواب دے گا خبر کے اندر؟ جی ہاں، میں چھوٹا سوال کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، اس کی شرطیں کتنی ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا کلمہ ہے نہیں ہے بھائی؟ ایسا دیکھ رہے ہیں کوئی نئی بات بول رہا ہوں، ہے نہیں ہے؟ اس کلمے کی شرطیں کتنی ہیں؟ اللہ اکبر. کوئی بولے جزاک اللہ خیر. 7 شرطیں ہیں اس کلمے کی. ہمیں کلمے کی شرطیں نہیں معلوم ہے. علم ہے، یقین ہے، انقیاد ہے، قبول ہے، اخلاص ہے، صدق ہے، محبت ہے. یہ 7 شرطوں سے ملا تو کلمہ مضبوط. 7 شرطوں کے بغیر تو منافقین بھی بولتے تھے اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وہ بھی بولتے تھے. 7 شرطیں ملنا ہے کلمے سے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دین کے بارے میں پہلی بات ہے. نماز ابھی ہم نے پڑھی، 14 ارکان نماز کے، 9 شرطیں نماز کی، 8 واجبات نماز کے، مستحبات نماز کے. دین معلوم کریں دین. میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں چلے گا. مریں گے تو یہ جواب نہیں آئے گا. دین کیا ہے بولے تو ہکا بکا دیکھتے رہیں گے. دنیا میں اتنا ٹائم نکالیں، یہ سیکھیں ضرور. جواب خبر میں نکلے گا. دین کیا ہے؟ دینی الاسلام. کیا نکلے گا؟ معلوم کر کے زندگی گزارنا، پوری زندگی، تب جواب نکلے گا. تیسرا لفظ، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ سبحان اللہ. ہمارے نبی کون؟ ہمارے نبی. زیادہ نہیں کہوں گا، میں بات ختم کرتا ہوں ابھی. ہمارے مسلمان، میں غیروں کی نہیں، ہمارے بھائیوں کی بات کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کتنے تھے؟ اختلاف العلماء. وہ الگ بولیں گے، یہ الگ بولیں گے، علماء میں اختلاف ہو جائے گا. جی ہاں، کتنے بچے تھے ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ جواب دینا ہے ان کے بارے میں. ہاں، بیوی کے بارے میں سوال نہیں ہے خبر میں، بچوں کے بارے میں نہیں ہے، نبی کے بارے میں ہے. نبی کے بارے میں جواب دینا ہے خبر کے اندر. کیا جواب دیں گے؟ معلومات کریں گے تو جواب دیں گے نا. نبی کون ہے نہیں معلوم ہے. کتنے بچے تھے ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کتنے بچے تھے بھائی؟ دیکھیں 6. جزاک اللہ خیر. کوئی دوسرے؟ 7. ابھی اختلاف العلماء ہوا نہیں، اختلاف یہیں آیا، مجلس میں آیا. ایک بھائی کہتے 6، ایک بھائی کہتے 7. پہلے بیٹے قاسم، پہلن بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرسٹ بیٹے نام ہے قاسم. بعد میں بیٹیاں ہوئی، اسی لیے اپنے آپ کو ہمارے نبی ابو القاسم بولتے تھے، قاسم کے والد. یہ کنیت تھی ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلن بیٹے قاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہوئے، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہوئی، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی؟ 4 ہوئی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5. سبحان اللہ. عبداللہ ایک بیٹے کا نام 6، ابراہیم ایک بیٹے کا نام 7. 7 بچے ہمارے نبی کو، 3 لڑکے 4 لڑکیاں. سبحان اللہ. تینوں لڑکے بچپن میں فوت ہو گئے، 4 لڑکیاں باقی رہیں. چاروں کی شادیاں ہوئی اور مرتے وقت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہے. معلومات نبی کے بارے میں کیجیے، نبی کی زندگی کے بارے میں کیجیے. اور ایک آخری چیز، جس نے ساری زندگی نبی کی بات آ گئی اب ختم، اور کسی کی بات نہیں چلے گی. ہمارے امام صاحب یا کوئی اور ولی اللہ سب بعد میں، نبی کی بات آ گئی تو حرف آخر ہے. جو زندگی بھر اس پر عمل کرتا رہا، یاد رکھو میرے بھائی، آپ مجھے خبر میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ، اور میں آپ کو یاد رکھوں گا انشاءاللہ.
جب یہ پوچھا جائے گا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کہے گا یہ میرے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ہر لمحہ نبی کی بات کو نیچے رکھا، دوسروں کی بات کو اوپر رکھتا رہا، ساری زندگی ایسے گزاری، اسے اس کا نام یاد آئے گا جس کا نام اوپر رکھتا رہا۔ اللہ اکبر، یہ معمولی نہیں ہے۔ یہ رب کون ہے، دین کیا سمجھتے ہیں ایسے لوگ؟ کچھ بے وقوفوں کو میں نے دیکھا ہے بال پین میں لکھ کے دفناتے ہیں، یہاں لکھتے ہیں پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سینے پہ عبیر ڈال کر اس میں لکھ دیتے ہیں۔ کچھ ایسوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، چھوٹا سا شجر نامہ کتاب یہاں رکھ کر، کیا کاپی مار رہے ہیں؟ خبر میں کیا کر رہے ہیں؟ وہاں کاپی ماریں گے آپ، چلے گی کاپی وہاں پہ؟ زندگی کا نچوڑ، پوری زندگی کا خلاصہ خبر میں بولنا پڑے گا 3 سوالات کی شکل میں۔ سبحان اللہ، یہی وہ آیت کریمہ ہے جو میں نے پڑھی ہے خبر کے سوالات کے لیے۔ 20/7 آیت نمبر سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13۔ اللہ سے ہم بھیک مانگیں گے اللہ تعالیٰ خبر کے سوالات آسان فرمائے، اللہ وہاں ہمیں ثابت قدم رکھے، اللہ زندگی بھر یہ تینوں چیزوں کو سمجھ کر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔